الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تر تعریف حمد ثنا وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو خالق مالک رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں، جو ہم سب کے آقا و مولا ہے، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے. اللہ کے حضور دعا گو ہو مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آج چند باتیں موجودہ دور کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے اس پر گفتگو کروں گا. اللہ تعالی حق بات بیان کرنے کی، صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دور ایسا ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی مسائل کا سامنا کر رہا ہے. کچھ مسائل انسان کی ذات کے حوالے سے ہے، کچھ گھر اور خاندان کے حوالے سے ہے، کچھ محلے کی سطح پر ہے، کچھ ملکی سطح پر اور کچھ عالمی سطح پر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے کونے کونے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. ملکی سطح پر میں بات کر رہا ہوں. ہر شخص پریشان ہے، مہنگائی سے، غربت سے، حکمرانوں سے، اور عوام کی حالت یہ ہے کہ وہ خودکشی پر تیار ہیں. اسی طرح اگر آپ انفرادی طور پر کسی آدمی کو دیکھیں تو وہ یہی شکایت کرتا ہے کہ سٹریس ہے، لائف بہت ٹینس ہے، اس وقت ٹینشن کا ماحول ہے، ڈپریشن ہے. گھروں میں اگر آپ دیکھیں ماں باپ اولاد سے، بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے، بھائی بھائی سے گلہ کر رہا ہے. اور عالمی سطح پر دیکھیں تو ہم مسلمانوں کو کئی مسائل کا سامنا ہے. دہشت گردی کا لیبل 9/11 کے بعد مسلمانوں پر لگا ہے. قرآن جلائے جا رہے ہیں، مقدس ہستیوں کے کارٹون بن رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ. دوسری طرف اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارے یہاں UK میں اسکول کا جو سلیبس بن رہا ہے بچوں کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ہر ذی شعور مسلمان جو ہے وہ پریشان ہے. LGBT ایک طرف ہے. ہمیں اپنا فیوچر جو ہے وہ بہت ہی خطروں سے، بلکہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تاریک نظر آ رہا ہے. یہاں انفرادی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں، کہتے ہیں امام صاحب کماتا بھی اچھا ہوں، کھاتا بھی اچھا ہوں، گھر بار بھی ہے، گاڑی، بینک بیلنس بھی، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے. سٹریسفل لائف ہے، ٹینشن میں ہوں، ڈپریشن کا شکار ہوں. اس سے نکلنے کے لیے گانے بھی سن لیتا ہوں، فلمیں بھی دیکھ لیتا ہوں. اس سے نکلنے کے لیے شراب خانے کا رخ بھی کر لیتا ہوں، دبئی مراکو بھی چلا جاتا ہوں. موسیقی روح کی غذا یہ بھی سنا میں نے. اس سٹریس فل ماحول سے نکلنے کے لیے میں نے مال بھی ضائع کیا، میں نے وقت بھی ضائع کیا.
بدلے میں کیا ملا؟ مزید سٹریس ملا ہے. جو شراب خانے سے ہو کے آئے، جب نشہ اترتا ہے تو وہ سٹریس کم نہیں ہوتا، سٹریس اور بڑھ جاتا ہے. فلمیں دیکھنے والا فلم ختم ہونے کے بعد پھر کہتا ہے کہ امام صاحب سٹریس کم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا ہے. تو مال بھی ضائع کیا، وقت بھی ضائع کیا، صحت بھی خراب کی اور اخلاق بھی برباد ہو گئے. ہم ساری دنیا کے چکر لگانے کے بعد پھر جا کے کہیں ہم قرآن کھولتے ہیں کہ چلو اب قرآن سے بھی پوچھ لیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر یہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر یہ خراب ہوا سارا جسم خراب ہے. اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے. جس سکون کو ہم دبئی اور موراکو میں جا کے ڈھونڈ رہے تھے نا، جس سکون کو سینما کے ہال میں اور فلموں اور گانوں میں ہم تلاش کر رہے تھے، جس سکون کو ہم رقص و سرور کی محفلوں میں جا کے ڈھونڈ رہے تھے، وہ سکون اللہ نے ہمارے وجود کے اندر رکھا ہوا ہے. کاش آج کے اس سٹریسفل ماحول میں اس ڈپریس مسلمان نے سورہ رات کی آیت نمبر 28 پڑھ لی ہوتی، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ اگر دل کا سکون چاہتے ہو نا تو دل کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے قرآن کی شکل میں نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کو شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت پہنچی ہے، آ گئی ہے. ظاہری امراض کے ساتھ روحانی باطنی امراض بھی ہوتے ہیں جس کا اثر دل قبول کرتا ہے. ظاہری مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے، دل کا آپریشن کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں لگا لیتے ہیں. اسی طرح باطنی امراض بھی ہیں، روحانی امراض بھی ہیں. حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، حرص ہے، خود پسندی ہے، تعجب ہے. یہ ساری بیماریاں ہیں جو انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو حسد سے بچاؤ. کیوں؟ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. یہ حسد ہی تو تھا جس نے شیطان کو مردود کروا دیا، بارگاہ خدا بندی سے مردود ہوا. حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، تکبر تھا اس کے سینے میں. یہ حسد ہی تھا جس نے قابیل کو حابیل کے قتل پر آمادہ کیا ہے. حسد وہ بیماری ہے جس کے سینے میں ہو تو شب برات میں تراویح، شب برات میں صلاۃ تسبیح پڑھ بھی لے نا تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہے. جس کے سینے میں مسلمان بھائی کے لیے حسد ہو، جیلسی ہو. دل کی بیماریاں ہیں، پریشانی ہمارے دل کے اندر ہے. سکون اسی لیے نہیں ہے کیونکہ دل کے اندر جب حسد کی آگ لگی ہو تو وہاں سکون کہاں سے آئے؟ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، حضور فرماتے وہ جنت نہیں جا سکتا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن مال اور دولت، یہ بیٹے، یہ کام نہیں آئیں گے. اس دن کیا کام آئے گا؟ صاف دل کام آئے گا، قلب سلیم کام آئے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل آدمی کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا دل صاف ہو، زبان سچی ہو. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ زبان کا سچا ہونا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ دل کا صاف ہونا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پرہیزگار، پاک باز، جس کے دل میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ زیادتی ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو، وہ پاک دل ہے. دلوں کو باطنی امراض سے توبہ کر کے اس کی صفائی کی جاتی ہے. اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کے ذکر میں دل کو سکون ملتا ہے. اگر دل کا سکون چاہتے ہیں تو اللہ کی یاد، اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھے. حضور علیہ السلام پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا آپ اٹھتے اور نماز پڑھتے، سجدے کرتے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کر کے تو دیکھو.
میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، تم شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو. امام صاحب سکون کے لیے رات کو نیند کی گولیاں لے لیتا ہو، لیکن سکون پھر بھی نہیں ہے. سکون کیسے آیا جب تم نے رب کے حضور سجدہ ہی کوئی نہیں کیا؟ تم رب کے حضور سر جھکا کے دیکھو، قرآن کی تلاوت کر کے دیکھو. تم سجدوں کی لذت سے نا آشنا ہو اس وقت. جب تمہیں سجدوں کی لذت کا پتہ چلے گا پھر تم 5 وقت نماز مسجد میں آ کے ادا کرو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. ہوگا کیا پھر؟ اللہ تمہاری جانیں ہی بھلا دے گا. اگر دل کا سکون چاہتے ہیں، سب سے بڑا آج کا جو المیہ ہے، ہر بندہ کہتا ہے امام صاحب لائف میں بڑی سٹریس ہے، اربوں کروڑوں کا مالک ہوں، اربوں کا مالک ہوں، کوٹھیاں، بنگلے، جائیداد، بہترین کار، اولاد، سب کچھ ہے، پر سکون نہیں ہے. سکون اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے دن اور رات میں اللہ کا ذکر کوئی نہیں، اللہ کی یاد کوئی نہیں، آخرت کی طرف تیاری کوئی نہیں ہے. اللہ کے حضور 5 وقت نماز ادا کوئی نہیں کرتے، تعویذیں 6 لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نماز ایک نہیں پڑھتے. سکون کدھر سے آئے؟ کوئی پیر کوئی فقیر آپ کو سکون نہیں دے سکتا اگر آپ خود سے جب تک اللہ کے حضور سر سجدے میں نہ رکھو. 5 وقت نماز ادا کریں، تلاوت شروع کریں، ذکر اذکار شروع کریں، دیکھیں اللہ آپ کو سکون کیسے نہیں دیتا. دل کو صاف رکھیں، بغض، نفرت، حسد، کینہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے نہ رکھیں. سر سجدے میں رکھا ہوتا ہے، آپ اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا، اللہ ہم سب پر سلامتی، ہم سب السلام علینا، نا یہ جمع کا صیغہ ہے، سب پر، اللہ ہم سب پر سلامتی ہو. ادھر منہ سے کچھ اور کہتے ہیں اور دل میں نفرت لے کے بیٹھے اپنے مسلمان بھائی کے لیے. کینے سے بھرا ہوا دل ہے. اللہ شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ دل کے اندر کا حال دیکھتا ہے. تو اگر سکون چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو دل کا سکون عطا فرمائے گا. پرانے وقتوں میں آپ دیکھیں نا، ہمارے جو اسلاف تھے، گھر ہماری طرح نہیں تھے، خوراک ہماری طرح نہیں تھے، لباس ہماری طرح نہیں تھے، سواریاں ہماری طرح نہیں، لیکن بہترین پرسکون زندگی گزار رہے تھے. کیوں؟ ان کی زندگی میں سجدے بھی تھے، ان کی زندگی میں مسلمانوں کی عزت بھی تھی، پیار محبت کا رشتہ بھی تھا، ادب کا رشتہ بھی تھا، نفرت، بغض، حسد دور دور تک بھی ان کے وجود کے قریب نہ تھا. اسی لیے وہ پرسکون زندگی گزار رہے تھے. دوسرا آج کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے گلہ کرتا ہے. گھروں میں، خاندانوں میں ایک اضطراب ہوتا ہے، گھر کا ماحول بے برکتی، بے چینی، بے سکونی. وجہ کیا؟ ہم ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کرتے. ماں باپ جو ہے اولاد سے تنگ ہے، بیوی جو خاوند سے تنگ ہے، بھائی سے تنگ ہے، ایک دوسرے سے دور بھاگتے. کیوں؟ یہ ہمارے حقوق نہیں پورے ہو رہے. ایک طرف ایک آدمی پوری رات سجدے میں سر رکھتا ہے، پورا دن روزے سے رہتا ہے، یعنی عبادت ہی عبادت، ایکسٹریم لیول پر ہے، وہ اللہ کے حضور بندگی کر رہا ہے لیکن بندوں کے حقوق نہیں ادا کر رہا. اسے رہبانیت کہا جاتا ہے. دوسری طرف وہ آدمی دن رات کمائی میں لگا ہے، ماں باپ کی خدمت میں لگا ہے، بچوں کے لیے کما رہا ہے، سجدہ ایک بھی نہیں کر رہا. یہ بھی ایکسٹریم لیول پر ہے، جسے دنیا داری، دنیا پرستی کہا گیا ہے. اسلام ان دونوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہ بھی نہیں کہ سر سجدے میں رکھے رہو، ماں باپ کی خدمت، بیوی کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، سب کو پیچھے ڈال دو، پسے پوچھ ڈال دو، فراموش کر دو، ان کے بارے میں آپ بالکل بودر ہی نہ کرو. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اور دوسری طرف مال ہی کماتے رہو، ساری زندگی دولت کے پیچھے پڑے رہو، سجدہ ایک بھی نہ کرو. اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا. اسلام اعتدال چاہتا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، عبادت بھی کرے، اور ساتھ میں اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کی طرف محنت بھی کرے. اللہ ان دونوں چیزوں کو، جب آپ اعتدال میں، موڈریشن میں ہوتے ہیں، موڈریٹ لائف گزارتے ہیں، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے. بیٹا 5 وقت کا نمازی ہے لیکن ماں باپ کا بے ادب ہے، بیوی کو سر پہ چڑھا کے ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکالے،
یا ماں باپ کا تو بڑا فرما بردار ہے، مال بھی کماتا ہے لیکن نماز ایک نہیں پڑھتا، تو یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ خامی ہی خامی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص صحابی رسول ہے، بڑے درویش، یہ رات سجدے میں دن روزے میں تعلیم و تعلم میں بس اپنی زندگی گزارتے تھے۔ شادی ہوئی، بیوی آئی، الگ گھر میں رہنے لگے، میاں بیوی وقت گزار رہے ہیں، تو ان کے والد آئے، ایک دن پوچھا حضرت عمر بن العاص، بہو سے پوچھا کہ زندگی کیسے گزر رہی، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بیٹے کو کیسے پایا، سلوک کیسا ہے، طرز کے آپ کے ساتھ زندگی کا جو معاملہ، شادی کی صورت میں تم ایک نئے گھر میں آئی ہو، خاوند کیسا ملا؟ ٹھیک ہے، نیک دل عورت تھی۔ عورت کو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ خاوند کی عزت کرے۔ عورت وہ اللہ اس عورت کو پسند کرتا ہے جو اپنے خاوند کی عزت کرے۔ وہ عورت جس سے اس کا خاوند راضی نہیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے خاوند کو راضی کرو۔ تو کہتی ہے ہاں آپ کا بیٹا جو ہے وہ بہت نیک انسان ہے، ساری رات سجدے میں ہوتا ہے، پورا دن روزہ رکھتا ہے۔ باپ سمجھ گیا، سسر جو تھے وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا بہو اچھی ہے، اور اس نے دبے چھپے الفاظ میں شکایت کی ہے کہ ساری رات تو سجدے میں رہتا ہے، اگلا جو دن آتا ہے وہ روزے میں رہتا ہے، عورت کے بھی تو کچھ حقوق ہے نا۔ تو والد گئے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خود کچھ نہیں کہا، یا رسول اللہ میرے بیٹے میں یہ معاملہ ہے، روزہ رکھتا ہے، رات کو سجدے کرتا ہے، بیوی کے حقوق کہاں گئے؟ حضور نے بلایا، عبداللہ میں نے یہ سنا ہے۔ یا رسول اللہ بالکل صحیح سنا ہے، عبداللہ تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے، تم پر جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادات ہم پر فرض ہے نا، اس کا حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، سب کے حقوق ادا کرنے۔ یہ حدیث کافی طویل ہے، پھر کیسے 3 روزوں پر آئے، پھر کیسے ان کے عبادات اور قرآن پڑھنے پر، میرا وہ موضوع نہیں ہے، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر ایک کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو بھائی بھائی بناتے تھے، مواخات قائم کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مواخات قائم کیا وہ حضرت ابو دردہ کے ساتھ قائم کیا۔ سلمان فارسی، ان کی عمر محتاط اندازے کے مطابق 250 سال کم سے کم بتا رہا ہوں، یہ واحد صحابی جن کی عمر کتنی؟ 250 سال ان کی عمر ہے۔ حضور نے مواخات قائم کی، بھائی بھائی بنایا، تو ان کو کس کا؟ ابو دردہ، وہ نوجوان تھے۔ تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی کو اپنے گھر لے گئے۔ جب گھر گئے تو دیکھا کہ بیوی کے جو تھے وہ کپڑے میلے کچیلے، گھر کا ماحول ایسا، کوئی صفائی نہیں ہے، کوئی چیزیں اپنی جگہ پہ نہیں رکھی۔ تو ان کی وائف سے پوچھا کہ بہن یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسا حلیہ رکھا ہے؟ اور یہ کہا کہ زینت کس کے لیے؟ عورت کس کے لیے بنتی سورتی ہے؟ خاوند کے لیے۔ انہیں جب دلچسپی کوئی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کی۔ پھر جب دوپہر کے کھانے کا وقت آیا تو حضرت ابو دردہ نے دسترخوان لگایا، کہا آئے آپ کے لیے کھانا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھاؤ، کہا نہیں میں تو روزے سے ہوتا ہوں۔ ہم نے کہا آپ روزے سے، میں نے بھی نہیں کھانا۔ روزہ توڑوایا ان کا، نفلی روزہ تھا، فرض روزہ نہیں توڑ سکتے، نفلی روزہ مہمان کی خاطر توڑا جا سکتا ہے، پھر بعد میں اس کی قضا کرنی ہے۔ اچھا، تیسرا معاملہ، جب رات کو بستر لگایا، سلمان فارسی کے لیے کہا یہ آپ کا بستر ہے، اور خود نماز پڑھنے کے لیے اٹھے۔ آپ نے کہا آپ کدھر؟ کہا میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ کہا آپ بستر بچھاؤ، ادھر سو جاؤ۔ زبردستی ان کو سلایا، پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ سلمان فارسی کی آنکھ لگے تاکہ میں اٹھ کے نفل پڑھوں۔ جو ہی اٹھنے لگے کہا میں بھی ابھی جاگ رہا ہوں، سو واپس ہو جاؤ۔ سلایا واپس ان کو، تہجد کے وقت اٹھا کے اٹھو نماز پڑھو۔ اچھا، جب یہ نماز پڑھ چکے، فجر کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی گئے۔ اب راستے میں جاتے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان بھائی کو، ابو دردہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ دین یہ ہے کہ ہر ایک کا حق ادا کرو۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضور نے پوچھا بھائی کیسے ہے، کیا مزاج ملا، پسند آیا، کیسا ہے بھائی؟ اور ان کو تو ویسے ہی دل بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کل سے انہوں نے ایک تو جا کے گھر میں انٹرویو شروع کر دیا، دوسرا یہ کہ میرا روزہ بھی توڑوا دیا، تیسرا یہ کہ میری رات کی نفل بھی قضا کروا دی ہے، چوتھا یہ کہ آتے ہوئے مجھے نصیحت بھی کی ہے۔
کیا کہا ہے؟ یا رسول اللہ کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، مہمانوں کا بھی حق ہے، جان کا بھی حق ہے، سب کے حق ادا کرو. کہا صدق سلمان، صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے. تو احباب ہر ایک کا حق ہے. اللہ کے حضور سجدے بھی کرو تو ساتھ میں ماں باپ کی خدمت بھی کرو. یہ کون سی تبلیغ ہے کہ تبلیغ کرنے کے لیے 4 مہینے گھر سے باہر نکلے اور بیوی اور بچوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا؟ کس کے آسے پہ چھوڑا؟ پیر کے آستانے پہ مرید بن کے بیٹھا ہوا 6 مہینے سے، اور معذور بیمار بڑھاپے میں ماں باپ پہنچے ہوئے، ان کو چھوڑ کر پیر کے آستانے پہ رب کو تلاش کر رہا ہے. رب تو ماں باپ کی خدمت میں ہے. پیر کا آستانہ بعد میں ہے، پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. حضور جہاد پہ جا رہے ہیں، آدمی سے پوچھا ماں زندہ ہے؟ کہاں؟ یا رسول اللہ زندہ. کہا جاؤ اس کی خدمت کرو، یہی جنت ہے. ہم ایکسٹریم لیول پر جاتے ہیں، باقی کے حقوق بھول جاتے ہیں. اسی لیے یہ سٹریسفل ماحول رہتا ہے گھر میں. جب آپ ایک دوسرے کو حق نہیں دیتے، بے برکتی، بے چینی، بے سکونی آٹومیٹکلی گھر میں آ جاتی ہے. ایک دوسرے کا حق ادا کریں. مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کے لیے قرآن کھولے بیٹھے ہیں، سارا دن ساری رات مسجد میں، اور پیچھے گھر کا ماحول چھوڑ دیا ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ پکڑے گا. کلکم مسئول عن رعیتہ. شوہر سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں باپ سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، حکمرانوں سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تیسرا بڑا مسئلہ آج کا وہ حکمرانوں کا ہے، وہ غربت کا ہے، وہ مہنگائی کا ہے. آسان سی مثال، آپ اپنے ملک چلے جائیں، کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. غریب بیچارے اس وقت 2 ویڈیوز تو میں نے خود دیکھی ہے کہ بجلی کے بل ادا کرتے ہوئے وہ ادا نہیں کر پائے اور اسی وقت ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کاؤنٹر پہ ہی ڈیتھ ہوتی ہے. 2 ویڈیو میں نے دیکھی ہیں. عورتیں پاس کھڑی ہو کے رو رہی ہیں، گھر کا مرد چلا گیا. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ غریبوں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا. غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. غریب کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور امیر کے گھوڑے بھی بادام و پستے کھا رہے ہوتے ہیں. وزیروں کے آپ پروٹوکول دیکھیں نا، لاکھوں خرچ کرتے ہیں ان کی شادیوں پر، اور غریب کو ایک نوالا نہیں مل رہا. وہ محلات اور کوٹھیوں میں رہتے ہیں اور غریب جھونپڑی نصیب نہیں ہو رہی. وی آئی پی پروٹوکول، آگے بھی گاڑی پیچھے بھی گاڑی، اور بیوہ، یتیم، بچیاں، غریب، ان کی کیفیت کیا کہ ان کی چادروں کی بھی، ان چادروں سے بھی حیا نہیں کھاتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ووٹ کو نوٹ پر قربان کر دیا. ایک بریانی کی پلیٹ مل جائے تو یہ نہ دیکھا کہ ہمارے سر پہ بیٹھنے والا یہ شرابی ہے، زانی ہے، کون ہے. بس ووٹ دینا ہے اس لیے کہ نوٹ ملا ہے اور چائے کا کپ مل گیا اور بریانی مل گئی. اسی لیے ہم ذلیل و رسوا ہے. یہ آج کا جو وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ تخت پر نہیں ہے، نظام مصطفیٰ نہیں ہے، اسلام کا قانون نہیں ہے، ریاست مدینہ نہیں ہے. قرآن کے احکامات نافذ ہوتے نا تو یہ ماحول بالکل بھی نہ ہوتا. اگر اسلام ہوتا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا تو آپ نے گورنر کس کو، ان کے لیے رول کیا سیٹ کیا؟ آپ نے فرمایا جو گورنر ہوگا نا وہ چنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا، وہ باریک لباس نہیں پہنے گا، ترکی گھوڑوں پر سواری نہیں کرے گا، گھر کے باہر وہ ریوڑی سی بناتے ہیں نا چھتا سا، یہ نہیں بنانا. یہ آپ نے رول سیٹ کیے تھے گورنروں کے لیے. یعنی جو وی آئی پی کلچر ہے نا اس کی نفی کی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. خوراک، لباس، سواری، رہائش، یہ 4 چیزیں کا عام آدمی سے تمہارا اس میں امتیاز نہیں ہونا چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے. کوفہ کے گورنر سعد بن ابی وقاص تھے، جب ان کے بارے میں شکایت آئی نا کہ ان کے گھر کے باہر تو چھتا سا بنا ہوا ہے، پتہ چلتا کہ گورنر کا گھر ہے، تو مدینہ منورہ سے آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے چیک کرے. وہ گئے، دیکھا تو واقعی بنا ہوا تھا، آگ لگا دی. گورنر کو کب پتہ چلا کہ ان کا گھر کے باہر جو چھتا ہے وہ جلا دیا گیا؟ جب اس چھتے سے دھواں اٹھنے لگا تب جا کے گورنر کو پتہ چلا کہ باہر میرا گھر جل رہا ہے. کس نے؟ یہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانی کا جو
پیمانہ، جو سٹینڈرڈ، جو معیار ہے وہ سیٹ کر کے دیا تھا. حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیرے کے گورنر تھے، ان کے بارے میں پتہ چلا نا کہ وہ باریک لباس پہنتے ہیں. آپ نے بھیجا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیک کرنے کے لیے. وہ گئے، انہوں نے چیک کیا اور واقعی ایسا تھا. وہیں سے پکڑ کے لے کے گئے مدینہ منورہ، اور سزا کے طور پر ان کے ننگے بدن پر جو بکری کے بالوں کا بنا چوغا ہوتا ہے نا وہ پہنایا ہے، اور 6 مہینے تک بیت المال کی بکریاں چرائی ہیں ان سے. جب اسلام نافذ ہو تو پھر گورنر کو اس طرح سزا دی جاتی ہے. 6 مہینے بعد ان کو واپس اپنے عہدے پر بحال کر دیا تھا. یہ نظام کب بنتا ہے؟ جب حکمران اسلام پر چل رہے ہوں. سعید بن عامر وہ حمص کے گورنر ہیں. فاروق اعظم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے سعید بن عامر جیسے گورنر عطا کر، کیونکہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، جسم پر صرف ایک جوڑا کپڑا تھا ان کا. وہ گورنر وقت تھے. آج کے دور کے گورنر کو بھی تو دیکھیں نا ذرا، آج کے دور کے حکمرانوں کو بھی دیکھیں جن کے کھانے ہیلی کاپٹر پر آ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی حکمران ہے نا. گھوڑے اور گدھے اور جانور ان کے پستے کھا رہے ہوتے ہیں. ان کی گھڑیاں، ان کے لباس اور ان کے جوتے اور ان کے پرس اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے کتنے کے مل رہے. غریب کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے، بل نہیں پے کر سکتے ہم، لیکن ہمارے حکمرانوں کی وہ شاہانہ زندگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب ووٹ دیا تھا نا تو دیندار انسان کو نہیں دیا تھا، ہم نے ووٹ دیا تھا چودھری صاحب کو، ملک صاحب کو، پٹھان خان ملک، وہ جو اونچے درجے کے ہوتے ہیں، جن کی شملے اونچے ہوتے ہیں. دین کیا ہے؟ انہیں سورہ اخلاص آتی بھی ہے. سورہ اخلاص ہے بھی کہ نہیں؟ سورہ کوثر پڑھ بھی سکتے ہیں. اس سے بالا تر، کیونکہ انہوں نے جا کے اسلام کی نمائندگی جو کرنی ہے، اقوام متحدہ میں انہوں نے قرآن کی تلاوت جو کرنی ہے. دین آتا کچھ نہیں ہے، اور اسی لیے پھر دیندار طبقے کا نہ آنا فرنٹ پہ، ظلم پھر ہم ہی پر ہو رہا ہوتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے نا تو آپ نے اعلان کیا، آپ نے کہا کہ لوگوں اگر میں سیدھے راستے پہ چلوں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میرا رخ بدل جائے نا تو پھر سیدھا کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام تھا اس وقت. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے، ممبر پہ کھڑے ہیں. کون ہے وہ جلالی ہستی جس سے کیسر و کسرا بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، جس کا نام سن کر عام آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے عمر یہ جو تم نے لباس پہنا کہاں سے آیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی ہے، کوئی کرپشن کر کے تو دکھائے. اس لیے کہ اسلام تھا اس وقت، نظام مصطفیٰ تھا اس وقت، دین جو تھا وہ تخت پر تھا. ریاست مدینہ قائم کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے کسی میں جرت نہیں تھی کہ کوئی کرپشن کر سکے وہاں. ہم نے تو اپنے اوپر ایسے حکمرانوں کو مسلط کیا ہے کہ جو ایک مسلمان بچی کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. کشمیر، فلسطین اور برما کے لیے تو ہم بعد میں روئے نا، پہلے تو اپنے گھر کی بیٹی عافیہ صدیقی کے آنسو تو پہنچے. ہم نے تو اس کی بھی خبر نہیں لی. ان کا کوئی آئے نا، ابھی نندن آئے، ریمن ڈیوس آئے، چھوٹ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ کوئی پوچھنے والا ہے پیچھے ان کے. ہماری بچیاں ذبح ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، کشمیر ہو یا فلسطین ہو یا برما ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارا کوئی ایسا حکمران نہیں ہے جو صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرے، جو نور الدین زنگی کا کردار ادا کرے، جو محمد بن قاسم کا کردار ادا کرے. وہ حکمران کیسے آئیں گے؟ حکمران تبھی آئیں گے جب ہم انہیں منتخب کریں گے، ہم خود کھڑے ہوں گے اپنے حق کے لیے. ہماری عدالتیں تو آسیہ گستاخ کو باہر نکالنے کے لیے وہ رکھیل کا کردار ادا کر رہی ہے. یہ عدالتیں ہیں ہماری جہاں انصاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتیں اسی لیے تباہ ہو گئی کہ ان کی عدالت، ان کا نظام، غریب کو تو فوراً سزا مل جاتی تھی اور امیر کے لیے بچاؤ کے راستے ڈھونڈ رہے ہوتے تھے. کیا یہ ہمارا نظام نہیں ہے آج؟ غریب مر جاتے ہیں لیکن انصاف کوئی نہیں مل رہا ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذرا غائب ہوئی تھی نا، تو عیسائی کو دیکھا کہ وہ بازار میں بیچ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو میری ذرا ہے. کہا نہیں. مقدمہ گیا قاضی شریح کے پاس. قاضی شریح نے حضرت علی سے کہا کہ گواہ لائے. کہا گواہ تو کوئی نہیں ہے. کہا پھر آپ کی نہیں ہے، ذرا اسی کو دے دی. عیسائی رو رہا ہے کہ یہ اسلام ہے، امیر المومنین، پاور، منصب، عہدہ، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن وہ پھر بھی اس فیصلے سے راضی ہے کیونکہ عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے. کہا یہ اسلام تھا اصل.
ہمارے کتنی ایسی سوشل میڈیا پہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی، بچوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کس عدالت میں جائے جہاں پر صرف مالداروں کی سنی جائے؟ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول انصاری ہیں، ان کی بکریاں تھیں، تو ایک لونڈی تھی جو دیکھ بھال کر رہی تھی، اس لونڈی سے غفلت ہوئی، وہ غافل رہی اور ایک بھیڑیا آ کے بکری لے گئے، تو انہوں نے جا کے چماٹ ماری، تھپڑ مارا ان کے منہ پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ابو مسعود انصاری، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے، جتنا طاقت تم رکھتے ہو اس لونڈی پر، تم سے زیادہ طاقت اللہ رکھتا ہے۔ یا رسول اللہ، اس لونڈی کو میں آزاد کر دیتا ہوں اس زیادتی کے کفارے پہ۔ کہا ہاں، اگر آزاد نہیں کرو گے تو آگ کی لپیٹ میں آؤ گے۔ کتنا ظلم ہم کر رہے ہوتے ہیں، دانستہ نہ دانستہ۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ گھروں میں ہم ظلم نہیں کرتے، عورتوں پر ظلم نہیں ہوتا، بچوں پر ظلم نہیں ہوتا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، کیا اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے گا۔ آج اگر کسی سے عزت مانگتے ہو تو پہلے عزت دو۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق سارے ادا کریں، ہمیں اب بس عزت بھی دو، ہمارا خیال بھی رکھو، بھائی بدلے میں تم بھی تو جو تم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ بھی تو پورا کرو۔ تو یہ کچھ مسائل تھے آج کے حوالے سے، جسے ہم اللہ تعالیٰ جو ہم سے ریلیٹڈ ہے، اللہ ہمیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے چینی بے سکونی ہے لائف میں تو دین کی طرف پلٹ آئیں۔ اگر حقوق ادا کریں گے دوسروں کے تو آپ کے بھی حق ادا ہوں گے۔ تیسرا، اگر اوپر کے طبقے کو روتے ہیں نا کہ اوپر بڑا ظالم بادشاہ بیٹھا ہے، تو پہلے خود کو چینج کرو۔ جب خود چینج ہوگے تو اللہ تعالیٰ حکمران بھی عادل بھیجے گا۔ ہم خود ظلم کرتے ہیں، ہم خود دوسروں کی بے عزتی، انسلٹ، دل آزاری کرتے ہیں، تو بدلے میں پھر ہمارے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، جو کہا پہلے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔